ان سے کہو دفع ہو جاؤ اتنی دیر تک جتنی دیر تک عافیہ صدیقی ملک پاکستان میں نہیں آتی، نہ ہماری طرف سے کوئی ووٹ ہے نہ ہماری طرف سے کوئی سپورٹ ہے۔ ہاں ان سے عافیہ صدیقی مانگے نا، ان سے کہیں عافیہ صدیقی وہاں گئی کیوں ہے، ہمیں کیا؟ عافیہ صدیقی جن کی ہے پریشان وہ ہوں، ہاں ان کے گھر والے، ان کی فیملی والے، ان کے بچے پریشان، ان کے بہن بھائی پریشان ہوں، ہم کیوں پریشانی اٹھائیں؟ ہمیں تو اپنی گلی اپنے نالے سے فرصت نہیں ہے۔ ان چوروں، ڈکیٹوں اور دھوکہ بازوں اور منافقین کو دیکھیں جنہوں نے آپ کو کل لوٹا ہے، وہ آج پھر آپ کو لوٹنے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین و ناظرین، ایک جملہ اپنے سینے پہ نقش کر لیں کہ جو قومیں اپنا ماضی بلا دیتی ہیں وہ قومیں کبھی آباد نہیں ہو سکتی، کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح میرے ملک پاکستان کی قوم اور عوام کا حال ہے۔ ہم اپنا ماضی بہت ہی جلد بھول جاتے ہیں۔ ہم ہر اس بندے کے ہاتھوں لوٹے جا رہے ہیں جو بندہ کل بھی ہمیں لوٹ کے گیا، پرسوں بھی ہمیں لوٹ کے گیا۔ ہم ہر اس بندے کے ہاتھوں دھوکہ کھا جاتے ہیں جو بندہ ہمیشہ سے ہمیں دھوکہ دیتا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے ہی بات کرتا چلا جاتا ہوں۔ کوئی بھی سیاستدان آتا ہے وہ ہمیں آ کے یہ لالی پاپ دیتا ہے کہ مجھے ووٹ دو، میں عافیہ صدیقی کو لے کے آؤں گا۔ ہم مان جاتے ہیں، ہم اسے ووٹ دیتے ہیں، ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ آتا ہے، وہ آ کے چلا جاتا ہے، اب اگلی حکومت آ جاتی ہے، وہ پھر آ کے وہی نعرہ لگا دیتا ہے کہ آپ مجھے ووٹ دیں، میں عافیہ صدیقی کو لے کے آؤں گا۔ ہم پھر اس کی بات میں آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ووٹ سپورٹ ہر چیز اس پہ قربان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے رب ذوالجلال والاکرام نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں کسی قوم سے اپنی نعمت واپس نہیں لیتا، میں نعمت کو بدلتا نہیں کہ جتنی دیر تک وہ قوم بذات خود اس نعمت کو بدل نہ دے، بذات خود اس نعمت کی ناشکری نہ کرے، اتنی دیر تک میں اپنی نعمت واپس نہیں لیتا۔ یہی قوم ہماری کا حال ہے۔ اب جن لوگوں سے ہم عافیہ صدیقی کی امید لگائی بیٹھے ہیں، یہی لوگ عافیہ صدیقی کے دلال ہیں۔ سب سے پہلا دلال مشرف، اس کے بعد دلال زرداری، اس کے بعد دلال نواز شریف، اس کے بعد دلال عمران خان، اس کے بعد دلال موجودہ حکومت شہباز شریف کی، یعنی کہ پھر نواز شریف۔ یہی وہ دلال ہیں جنہوں نے عافیہ صدیقی کو بیچا ہے۔ اب انہی سے ہم عافیہ صدیقی مانگتے پھرتے ہیں۔ بتاؤ اس سے بڑی بے وقوفی اور اس سے بڑی احمقانہ حرکت کون سی ہوگی جو آج ہم کر رہے ہیں؟ او بھائی یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے بیچا ہے۔ ہاں ان سے عافیہ صدیقی مانگے نا، ان سے کہیں عافیہ صدیقی وہاں گئی کیوں ہے؟ ان سے یہ نہ کہیں کہ عافیہ صدیقی کو کب لاؤ گے، ان سے یہ کہو عافیہ صدیقی آج تک واپس کیوں نہیں آئی۔ ان سے یہ نہ کہو کہ عافیہ صدیقی کا کیس لڑو نا، ان سے کہو دفع ہو جاؤ اتنی دیر تک جتنی دیر تک عافیہ صدیقی ملک پاکستان میں نہیں آتی، نہ ہماری طرف سے کوئی ووٹ ہے نہ ہماری طرف سے کوئی سپورٹ ہے۔ پھر دیکھیں جناب عافیہ صدیقی کا واپس آنا یہ 10 دن کی بات ہے، یہاں مہینے اور سال لگنے ہی نہیں۔ یہی جو 4-5 ہیں انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دینا ہے، میں عافیہ صدیقی کو لے کے آتا ہوں، میں لے کے آتا ہوں، میں لے کے آتا ہوں، میں پھر دیکھیں آپ، ہاں جی یہ 1 مہینے سے پہلے عافیہ صدیقی کو پاکستان لائیں گے۔ ان کو پتہ ہوگا نا کہ ہمیں ووٹ ہی تب ملنے ہیں جب عافیہ صدیقی کو لے کے آئیں گے۔ تو پھر دیکھیں عافیہ صدیقی آپ کے ملک پاکستان کے اندر، ہاں جی آپ نے کبھی تجربہ نہیں کیا کہ جب ہم کہتے ہیں ہماری گلی بناؤ تو ووٹ لے جاؤ، گلی بن جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب وہ پائپ لائن کلیئر کرو، پائپ لائن کلیئر ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں گیس کا اہتمام کرو، گیس کلیئر ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اسکول کا اہتمام کرو، اسکول کلیئر ہو جاتا ہے۔ مطلب آج تک ہم اپنی گلی نالوں پر اٹکے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ہمیں گلی نالوں پہ آ کے خریدتے ہیں اور خرید کے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے ایک قوم ہو کے اور یک زبان ہو کے یہ جملہ نہیں کہا یار ہمیں انصاف چاہیے اور ووٹ لے جاؤ، نہیں۔ ہمارے شعور سے بالا تر یہ باتیں ہیں۔ ہم نے کبھی بیک زبان یہ بات نہیں کہی کہ عافیہ صدیقی لاؤ اور ووٹ لے جاؤ۔ کیوں؟ ہمیں کیا؟ عافیہ صدیقی جن کی ہے پریشان وہ ہوں، ہاں ان کے گھر والے، ان کی فیملی والے، ان کے بچے پریشان، ان کے بہن بھائی پریشان ہوں، ہم کیوں پریشانی اٹھائیں؟ ہمیں تو اپنی گلی اپنے نالے سے فرصت نہیں ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم ذلت اور رسوائی کاٹ رہے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں۔ اور یہ بات اپنے سینے پہ نقش کر لیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ جتنی دیر تک قومیں اپنے ماضی کو یاد نہیں رکھتی اتنی دیر تک قومیں ترقی نہیں کرتی۔ آج بھی اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماضی کو یاد رکھیں اور ان چوروں، ڈکیٹوں اور دھوکہ بازوں اور منافقین کو دیکھیں جنہوں نے آپ کو کل لوٹا ہے، وہ آج پھر آپ کو لوٹنے آ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں اب آپ نے دوبارہ لوٹنا نہیں۔ یہی ایک حل ہے کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں، وگرنہ 70 سالوں سے یہ چور ڈاکو ہمارے سر پہ سوار ہیں اور آگے بھی 70 سال تک یہ سوار ہی رہیں گے۔ آج بھی ہمارے ضمیر کا سودا کر کے یہ کھا رہے ہیں، آگے بھی 70 سالوں تک ہمارے ضمیر کا سودا کرتے ہی رہیں گے۔ آج بھی انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بیچ کر ڈالر کھائے ہیں، آگے بھی کئی عافیہ صدیقی آئیں گی اور بکتی چلے جائیں گی، اور ان کے منہ کو جو خون لگا ہوا ہے ڈالر کا، یہ وہ ڈالر کھاتے چلے جائیں گے، اور ہماری قوم کی حالت ہمیشہ یہی رہے گی۔
اس لیے کوشش کریں اپنے آپ کو بدلیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اسی کے ساتھ میں حافظ ثاقب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔